پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ماہی ایک کسان کی بیٹی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین، باشعور اور رحم دل لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک چرواہے سے ہوئی جس کا نام رنگو تھا۔ وہ ذہین انسان تھا۔ شادی کے دن گزرتے گئے۔ ایک دن ماہی نے کہا، مجھے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ رنگو نے کہا، ٹھیک ہے، صبح تیاری کر کے دونوں ساتھ چلیں گے۔ ماہی نے کہا، میں ابھی سے تیاری شروع کر دیتی ہوں۔ رنگو ہنس کر کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ رات گزار کر رنگو اور ماہی صبح سفر کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں دریا آتا تھا۔ اس دریا کو کشتی کے ذریعے پار کرنا تھا۔ دریا کے کنارے رنگو اور ماہی کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں 4 گھوڑے سوار آ گئے۔ وہ بھی کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ ایک گھوڑے سوار نے رنگو سے کہا، آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ رنگو نے کہا، جی ہاں، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ گھوڑے سوار نے کہا، میں ایک سوداگر ہوں۔ میں دریا پار کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں کشتی آ گئی۔ گھوڑے سوار، ماہی، رنگو سب کشتی پر سوار ہو گئے۔ رنگو نے محسوس کیا، سوداگر میری بیوی کو غور سے گھور رہا ہے، غور سے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ ماہی اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھی تھی۔ سوداگر نے کہا رنگو سے، میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر بیٹھ سکتے ہو؟ کہیں یہ ڈر کر دریا میں چھلانگ نہ لگا دے۔ رنگو نے کہا، جی ہاں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ رنگو آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ سوداگر نے کہا، گھوڑے پر سامان اتارنے میں مدد کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ رنگو آگے بڑھ کر سوداگر کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اتنے میں دوسرے گھوڑے سوار بھی نزدیک آ گئے۔ ایک گھوڑ سوار نے رنگو کو دریا میں دھکا دے دیا۔ رنگو کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ماہی چیخنے لگی، میرا گھر والا دریا میں گر گیا ہے، کشتی روکو۔ جتنے کشتی پر سوار تھے سب دیکھنے لگے رنگو کو ڈوبتا ہوا، لیکن کشتی آگے بڑھتی گئی۔ سوداگر نے ماہی کو پیار سے کہا، آپ کا گھر والا اب نہیں بچے گا، اس لیے میں آپ کا گھر والا بن جاتا ہوں۔ ماہی غصے سے بولی، شرم کرو، میرا رنگو نہیں مر سکتا، وہ واپس ضرور آئے گا۔ کشتی کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ سوداگر نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تم میری بیوی ہو۔ ماہی ہاتھ چھڑواتی رہی۔ سوداگر نے زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے۔ رنگو کو دریا آگے بہا کر لے گیا۔ ایک جھنڈ بھینسوں کا دریا پار کر رہا تھا۔ رنگو نے محنت سے ایک بھینس کے اوپر چڑھ گیا۔ مسئلہ یہ تھا، بھینسوں کا جھنڈ دوسرے کنارے جا رہا تھا، جس طرف سے ماہی اور رنگو آئے تھے۔ رنگو دریا کے کنارے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رنگو کو پتہ تھا کشتی صرف دن میں ایک بار آتی ہے۔ رنگو واپس اپنے گھر چلا گیا۔ یہ کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور رنگو کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی تھی۔ کشتی دن میں آتی تھی۔ رنگو صبح سویرے اٹھ کر دریا کے کنارے آ گیا۔ وہاں پوچھ گچھ کرنے لگا، گھوڑے سوار کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ ایک بوڑھا چرواہا نظر آیا۔ رنگو نے پوچھا، بابا جی، یہ گھوڑے سوار کون تھے؟ اس بوڑھے بابا نے کہا، وہ سوداگر تھے اور سلطنت رنجیا میں جا رہے تھے۔ اتنے میں رنگو کو کشتی نظر آئی۔ رنگو کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ کشتی نزدیک آ کر رکی۔ رنگو کشتی پر سوار ہو گیا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر رنگو پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت نے رنگو کو اشارہ کیا۔ رنگو نے کہا، کیا چاہیے؟
बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको तू ढूंढ रहा है वो 200 मील मशरिक की तरफ है, वहाँ औरतों का कारोबार होता है। रंगू ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम है? बूढ़ी औरत बोली, जब वो ज़बरदस्ती कर रहे थे मैं यहीं बैठी थी। आपकी औरत बहुत खूबसूरत है। उधर सौदागर ने माही को अपनी बीवी बनाने का फैसला किया। दूसरे साथी बोले, ये गलत है, हमारे हिस्से के पैसे दे दो। सौदागर ने कहा, तुम इसकी कीमत लगवाओ, मैं इसके पैसे अदा कर दूंगा। माही को औरतों वाली मंडी लाया गया। माही जब मंडी में पहुंची, सब खरीदारों की नज़रें माही को देख रही थीं। सौदागर के साथी बोले, हम इस लड़की की बोली नानी बाई से लगवाएंगे। नानी बाई मशहूर औरत थी जो औरतों की कीमत लगाया करती थी। माही सौदागर नानी बाई के पास पहुंचकर सौदागर ने कहा, इस लड़की की कीमत लगाओ। नानी बाई ने जब माही को देखा, कहने लगी, ये कोई बेचने की चीज़ है, कहाँ से लाए हो? सौदागर ने कहा, तुम सिर्फ इसकी कीमत लगाओ। नानी बाई ने माही की कीमत 100 दिरहम लगाई। सौदागर ने अपने साथियों के हिस्से के पैसे अदा कर दिए। माही को लेकर चला गया। उधर रंगू दूसरे दिन औरतों वाली मंडी में पहुंच गया। वहां कुछ लोग जमा थे। रंगू ने देखा 2 आदमी छोटे बच्चे को मार रहे हैं। रंगू ने कहा, ये छोटा बच्चा है, क्यों मार रहे हो? उन आदमियों ने कहा, इसने चोरी की है। रंगू ने चोरी की रकम अदा कर दी। बच्चे ने कहा, मेरे लिए तुमने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। रंगू ने कहा, नहीं, तुम एक छोटे बच्चे हो। अच्छा, मैं छोटा बच्चा हूँ। रंगू ने जितने पैसे अदा किए थे, बच्चे ने वो पैसे उनको दे दिए। रंगू बोला, तुमने वाकई चोरी की थी? लड़का बोला, जी हाँ, मैंने चोरी की थी। बच्चा बोला, आप यहाँ के नहीं लगते। रंगू ने कहा, जी हाँ, मैं इस सल्तनत में पहली बार आया हूँ। बच्चा बोला, तुम औरतों के व्यापारी हो? रंगू ने कहा, नहीं, मैं अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूँ। बच्चा बोला, तुम्हें नानी बाई बता सकती है, तुम्हारी बीवी किसके पास है? रंगू ने कहा, मुझे नानी बाई के पास ले चलो। बच्चा रंगू को साथ लेकर नानी बाई के पास पहुंच गया। लड़के ने कहा, क्या हाल है? उसका नाम रंगू है, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। नानी ने कहा, ये भी उस लड़की की तरह बहुत खूबसूरत है। रंगू ने कहा, वो मेरी बीवी है। नानी ने कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मिल सकेगी। रंगू ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जाबिर अपने साथियों से खरीद कर उस लड़की के साथ शादी कर रहा है। नानी बोली, जाबिर शातिर, ज़हीन, मक्कार इंसान है, वो तुम्हें तुम्हारी बीवी वापस नहीं करेगा। तुम हमारी शहजादी के पास जाओ। रंगू शहजादी के दरबार में हाजिर हो गया। रंगू अपनी अर्जी लिखवा कर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। रंगू अपनी बीवी की सोचों में गुम बैठा था। आवाज़ आई, किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रंगू चौंक गया। सामने तलवार वाला आदमी खड़ा था। शहजादी बुला रही है। रंगू शहजादी के दरबार में पेश हो गया। शहजादी ने पूछा, क्या बात है, कहाँ से आए हो? रंगू ने सारी कहानी सुनवाई। शहजादी ने अपने सिपा सालार को हुक्म दिया, जाबिर को पकड़ कर लाओ। चंद घंटे बाद माही, जाबिर, सिपा सालार दोनों को लेकर आ गया। माही और रंगू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शहजादी ने जाबिर को मुखातिब होकर कहा, तुमने इसे दरिया में धक्का दिया, उसकी बीवी को लेकर यहाँ आ गए। जाबिर बोला, नहीं, ये मेरी बीवी है। माही ने कहा, ये गलत कह रहा है, मैं रंगू की बीवी हूँ।
جابر نے کہا رات کو ہمارا جھگڑا ہوا ہے، اس لیے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ ماہی نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ شہزادی بولی یہ تمہاری بیوی ہے، کوئی نشانی بتاؤ۔ جابر بولا اس کے دائیں کولہے کے نیچے کالا تل ہے۔ شہزادی نے کنیز کو کہا اندر لے جا کر چیک کرو۔ کنیز نے اندر جا کر چیک کیا، واقعی کالا تل تھا۔ کنیز نے کہا واقعی کالا تل ہے۔ جابر خوش ہو کر کہنے لگا میں نے ثبوت دے دیا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادی نے کہا رنگو تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ رنگو بولا شہزادی صاحبہ جابر کہتا ہے یہ میری بیوی ہے۔ جابر کو دھوپ میں کھڑا کر کے 10 عورتوں کے ساتھ ماہی کو شامل کرے، باری باری ہر عورت جابر پر اپنا سایہ دے گی۔ جابر پہچان گیا یہ سایہ ماہی کا ہے، میں معافی مانگ کر واپس چلا جاؤں گا۔ جابر بولا یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ رنگو نے کہا میں یہ طریقہ کر سکتا ہوں۔ شہزادی بولی یہ طریقہ جابر تم کرو گے یا رنگو کرے؟ جابر نے کہا یہ طریقہ رنگو کرے۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، دھوپ پر چلتے ہیں۔ شہزادی کے ساتھ پوری دربار باہر آ گئی۔ رنگو کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دھوپ پر بٹھا دیا گیا۔ عورتیں اپنا سایہ رنگو پر ڈالتی، پوچھا جاتا یہ کس کا سایہ ہے؟ رنگو کہتا یہ میری بیوی نہیں۔ 7ویں نمبر پر ماہی کا سایہ آیا۔ رنگو نے کہا یہ میری بیوی کا سایہ ہے۔ شہزادی نے کہا آنکھوں پر پٹی کھول دو۔ جابر نے کہا اس فیصلے کو میں نہیں مانتا۔ شہزادی نے سپہ سالار کو حکم دیا اس کی خاطر تواضع کرے۔ جابر سن کر ڈر گیا، شہزادی کے قدموں پر گر کر معافی مانگی۔ شہزادی نے جابر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ رنگو اور ماہی کو لے کر دربار میں آ گئی۔ شہزادی نے پوچھا ماہی کا سایہ کس طرح پہچانا؟ ماہی بولی یہ تو رنگو کو پتہ ہوگا، میرے سایہ کو کس طرح پہچانا؟ شہزادی رنگو کی طرف دیکھنے لگی۔ رنگو نے کہا شہزادی ہماری شادی کو 4 ماہ ہونے والے ہیں۔ ماہی جب پریشان ہوتی ہے ان کی سانسوں کی آواز باہر سنائی دیتی ہے، میں نے صرف ان کی سانسوں کی آواز پہچان کر بتایا یہ میری بیوی ہے۔